اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ سورہ عنکبوت آیت 38۔ اور عاد و ثمود کو بھی ہلاک کیا، اور ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کیا اور انہیں راہ راست سے روک کے رکھا، حالانکہ وہ ہوش مند تھے۔ عاد اور ثمود قدیم اقوام میں سے دو اہم قومیں۔ یہ عاد و ثمود جو ہے وہ احقاف کے علاقے میں آباد تھے، جو یمن اور حضرموت کہتے ہیں آج کل، یہاں قوم عاد آباد تھی۔ اور شمال حجاز میں رابغ سے لے کر عقبہ تک اور خیبر سے لے کر تبوک تک کے تمام علاقوں میں ثمود قوم آباد تھی۔ یہ لوگ ترقی یافتہ قومیں تھیں اس زمانے کے حساب سے، ایک تمدن بھی رکھتی تھی، اور ان کی طرف انبیاء بھی بھیجے، عاد و ثمود کی طرف، اور انبیاء کی تکذیب کی ان لوگوں نے اور ان کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، شام اور یمن جاتے ہوئے ان کے مساکن، ان کی بستیوں سے گزر ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تباہ حال آثار جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور نزول قرآن کے زمانے میں بھی مکہ والے ان علاقوں سے گزرا کرتے تھے اور اس قوم کے تباہ شدہ گھروں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے وقت تبین لکم، تم پر واضح ہے ان کے رہائش گاہیں، تباہ شدہ گھروں کا علم ہے تم کو۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، ان کے اعمال زشت کو شیطان نے خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ ان جرائم کو نیک سمجھ کر بجا لاتے تھے۔ یہ جو جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو اس وقت بھی ہماری اس موجودہ تمدن میں جو جرائم عام ہے، وہ اس لیے عام ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ اس اعمال کی قباحت جو ہے اس کو شیطان نے ختم کر کے اس میں ایک خوبصورتی کا تصور پیدا کیا ہے۔ چنانچہ خوبصورتی کا تصور آج کل کس نام سے خوبصورتی کا تصور دیتے ہیں لوگوں کو؟ جدید تہذیب، جدید تمدن، ترقی یافتہ اور قدامت پرستی کے خلاف کر کے بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ ان کو شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اعمال زشت کو خوبصورت بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کل جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جرائم کو خوبصورت، یہاں تک کہ جو قتل و غارت کے مرتکب ہوتے ہیں، طالبان و داعش وغیرہ جو دھماکے کرتے ہیں، مسجدوں میں نمازیوں کو قتل کرتے ہیں،
اور ان کو خاک و خون میں نہلاتے ہیں، اس بدترین عمل کو بھی وہ بہترین عمل سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زین لہم الشیطان اعمالہم۔ یہ دنیا میں کسی کی جان لینا، وہ بھی بے خطا بے جرم، نماز میں ہے، سفر میں ہے، اپنے کاروبار میں ہے، وہ آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں، وہ امن عامہ کے لیے خطرہ بھی نہیں ہے، ان کو قتل کرنا، وہ تمہارا ہم مذہب بھی ہے، کلمہ گو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تمہارے قرآن کو تمہارے رسول کو مانتے ہیں، ان کو خاک و خون میں نہلا دینا۔ اس پر کیا کرتے، کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ کہتے ہیں اس سے جنت مل جاتی ہے۔ جس کام کے لیے قرآن میں صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اور اس کی جزا جہنم ہے، صریح ہے قرآن میں، ان بے گناہوں کو قتل کر کے وہ جنت جانا چاہتے ہیں۔ زین لہو، جہنم کو جنت بنا کر کے پیش کرتا ہے شیطان۔ جہنم سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے، اس بدترین چیز کو سب سے بہتر چیز جنت کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اور یہ اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اعمال زشت کو پہلے اس کو خوب بنا دیتے ہیں، پھر اس کا ارتکاب کرنا بہت آسان ہوتا ہے، پھر تو وہ جنت جانے کے لیے کام کرتے ہیں، قربتاً الی اللہ، اور اللہ اکبر کر کے دھماکے کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں یہاں ایک حقیقت کی وضاحت کے لیے بالمناسبہ بات کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ نہیں روکتا ان لوگوں پر احسان کرنے سے جن لوگوں نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی، مقاتلہ نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، تم کو تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، تمہارے ساتھ جنگ بھی نہیں کی، ہے کافر، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے لیکن وہ تم سے لڑتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ نہیں روکتا، ان تبروہم، ان پر احسان کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ اکبر۔ ان کا ایک انسانی پہلو بھی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جہاں وہ کافر وہاں جہاں مشرک ہے وہاں وہ انسان بھی ہے، وہاں وہ اللہ کی مخلوق بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے مشرک مخلوق سے بھی یہ ہمدردی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ ان کے حق میں باتیں کر رہا ہے، یعنی ان کے اوپر احسان کرنے سے نہیں روکتا، احسان کرو۔ ایک کافر ہے، مشرک ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کھائی میں گرتا ہے پھسل کے، جی نہ پک کر کے آپ کیا کریں گے؟ اس کو پکڑیں گے اور بچا لیں گے، ان تبروہم، جی ان پر احسان کریں گے، وتقسطوا الیہم، اور ان کے اوپر ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ عدل و انصاف تو ایک انسانی مسئلہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ عدل اور انصاف جو ہے وہ کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، تمام کے ساتھ عدل کرنا اور انصاف کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں صاف واضح حکم ہے عدل و احسان کے بارے میں، یہ مسلمانوں سے معلوم ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، اور تقسطوا، قسط یعنی عدل و انصاف انسانی مسئلہ ہے۔ یہ کسے باشد، مسلمان ہے، کافر ہے، سب کو آپ
کے لیے ضروری ہے عدل اور انصاف دینا۔ کہاں اسلام کا اور قرآن کا یہ حکم کہ جو تم سے نہیں لڑتے ان پر احسان کرنے سے نہیں روکتا، اور کہاں یہ عمل جو ان سے نہیں لڑتے وہ مسلمان بھی ہے، مومن ہے، نمازی ہے، اور نماز کے حالت میں ان کو خاک و خون میں وہ کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ کہتے ہیں یہ قوم عاد اور ثمود اپنی جگہ ہوش مند لوگ تھے، مستبصر بصیرت والے تھے، سمجھدار لوگ تھے۔ شیطان نے ان کے لیے اعمال زشت کو خوشنما بنا کر کے گمراہ کر دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ عقل و خرد کے مالک ہونے کے باوجود شیطان کے پھندے میں پھنس گئے۔ وہ کانوا مستبصرین، سمجھدار لوگ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال زشت کو خوشنما بنا کر کے دکھا دیا، حالانکہ یہ لوگ سمجھدار لوگ تھے، پھر بھی شیطان کے اس میں پھنس گئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے۔ ایک اور بھی تفسیر اختیار کرتے ہیں، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ لوگ ضلالت میں، گمراہی میں جانے میں ٹھیک ٹھاک مہارت رکھتے تھے۔ اور ان میں سے کون سی تفسیر اختیار کی جا سکتی ہے، ہم ترجیح دینے سے قاصر ہے۔ ترجیح دینے کی کوئی چیز ملی نہیں۔ ویسے ہو سکتا ہے پہلی تفسیر جو ہے وہ قرین واقع ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ پہلے وہ فطرت اسلام پر تھے، دین فطرت پر تھے، اور شیطان نے ان کو پھنسا دیا۔ وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور موسیٰ کو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہماری گرفت سے نہ نکل سکے۔ سرکش لوگوں کا ذکر ہے، سرکش قوموں اور لوگوں کا۔ سرکش قوموں کے بعد اور سرکش افراد کا ذکر آتا ہے۔ قارون جو ہے وہ ایک سرمایہ دار تھا، مال و دولت کا مالک تھا۔ وہ قارون جو ہے موسیٰ کی قوم میں سے ہونے کے باوجود یہ مال و دولت کی وجہ سے موسیٰ کے دشمنوں میں شامل ہو گیا، اور فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا، حامان کو بھی تباہ کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ ان کے پاس جو ہے واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ گرفت سے، اللہ کے گرفت سے نہ نکل سکے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ ان کا ذکر پہلے بھی چلا ہے، قارون، فرعون اور حامان کا تفصیل سے پہلے اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بس ان سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لیا،
پھر ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے اور کچھ کو چنگھاڑ نے گرفت میں لیا اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا مگر یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ان سرکشوں کا نام لیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے سزا دی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سرکش اقوام میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے پاداش میں گرفت میں لے لیا۔ کچھ میں سے بات پر ارسلنا علیہ حاصبا، شدید آندھی، قوم عاد کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اوپر شدید آندھی جو ہے وہ بھیجی اور اس کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو چنگھاڑ نے گرنے سخت آواز، صیحہ شدید آواز نے، یہ قوم سمود کو ایک شدید آواز نے گرفت میں لے لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو زمین میں دھسا دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق آب کر دیا، فرعون کو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ان سب کے اوپر جو ان کی جو سزائیں ہیں یہ ان کے خلاف ظلم نہیں تھا، عدل تھا۔ ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ان سزاؤں کے مستحق ٹھہرایا اپنے آپ کو، اور اپنے ہی ظلم کے پاداش میں ان کو یہ سزائیں ملی۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو چھوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانے والوں کو یہ مثال دے دی ہے کہ یہ مکڑی کی جھال کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ ایک موہوم چیز، مکڑی کا جال سہارا نہیں بنتا، موہوم چیز کو سہارا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کم و بیش بہت سارے لوگ، ہم بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور اپنے اعمال میں اللہ کے ساتھ خلوص نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ خلوص کا اظہار کرتے ہیں۔ اس چیز کے خواہش نہیں رکھتے کہ اللہ خوش ہو، اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں۔ اللہ کو پسند یا ناپسند زیادہ اہم نہیں ہے، لوگوں کو پسند اور زیادہ ناپسند زیادہ اہم ہے۔ جی، ان سب کے لیے یہ مثال ہے، یہ لوگوں سے وابستہ رکھتے ہیں اپنی امیدیں اور اپنی توجہ اور اپنے توقعات لوگوں سے وابستہ رکھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ جی، وہ ایسا ہے جیسے عنکبوت کا سہارا، عنکبوت کا جو جالا ہے اس کا سہارا تلاش کرتے ہیں، لوگوں کی مثال یہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے،
بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں تمام چیز کی بادشاہی ہے جی، اور غیر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، اس سے آپ اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، یہ ہے کہ عنکبوت کی جو مثال ہے وہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دینے والوں کے لیے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم، ہاں یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اس حقیقت کا علم ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم عام لوگوں کے لیے دیتے ہیں، اور اس کو سمجھنے والے تو اہل علم ہوتے ہیں۔ عام لوگ خیال یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مکڑی مل گئی مثال کے لیے، یا اس قسم کے جانور چھوٹے جانوروں کی مثال پیش کرتا ہے، تو عام لوگ جو ہے وہ مکڑی کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے، اور مشبہ بہ کی طرف، مکڑی مشبہ بہ ہے اس کی طرف ذہن جاتا ہے عام لوگوں کا۔ اہل علم کا ذہن جو ہے وہ وجہ شبہ کی طرف جاتا ہے کہ تشبیہ کس چیز کی وجہ سے تشبیہ ہے، جس چیز میں شباہت ہے، وہ بے مایگی، بے حقیقت اور ہیچ ناچیز ہونا وجہ شبہ، اس کی طرف علماء کا ذہن جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک حقیقت کو، ایک قوت اور طاقت کے سرچشمے کو چھوڑ کر ایک ناچیز کی طرف جاتے ہیں، یہ وجہ شبہ ہے۔ اہل علم جو ہے اس بات کی طرف جاتے ہیں، اور عام لوگ مشبہ بہ مکڑی کی طرف جاتے ہیں، جو مکڑی جیسے بھی ہے لیکن وجہ شبہ جو کمزوری ہے، ناچیز ہونا ہے، ہیچ ہونا ہے، وہ جو ہے وہ قابل توجہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، اس کائنات کا پیدا کرنا۔ اس عظیم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں، وہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس میں اشارہ ہے کہ یہ نشانیاں انسان کے سامنے آئندہ آنے والی ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، کائنات میں، سماوات میں اور زمین میں، وفی انفسہم خود اپنے انسان کے اپنے وجود میں۔ چنانچہ آج کل جتنے بھی انسانی تجربات کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں کائنات کے بارے میں، اور خود انسان کے بارے میں بھی، خود وفی انفسہم، خود انسان کے بارے میں بھی حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے، کائنات تو دور کی بات ہے، ابھی ہم نے انسان کو بھی نہ معلوم کتنا فیصد سمجھ لیا ہے۔
یہ اس سائنسی تحقیقات سے، سائنسی انکشافات سے، یہ لگاتار سالہ سال کے تجربات سے اور اربوں ڈالر کے خرچ کرنے سے اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کی تحقیق و تدقیق سے اس انسان کے کتنے فیصد جو ہے وہ حقیقت سامنے معلوم نہیں ہے۔ وہ الیکسس گاریل کی ایک کتاب ہے الانسان ذالک المجہول، اس کتاب کا ترجمہ ہے عربی میں، تو کتاب کا نام ہے وہ انسان جو ناشناختہ ہے، ذالک المجہول، وہ ناشناختہ انسان کو ناشناختہ کر کے وہ پکارا ہے۔ ابھی انسان شناختہ نہیں ہے، اس انسان کے لیے خود نہیں معلوم کیا چیز ہے، انسان کے حقائق سے آگاہ نہیں ہے اچھی طرح۔ تو کائنات کی بات اور ہے، خلق السماوات والارض، قرآن مجید میں ہے آسمان و زمین کا خلق کرنا خود تمہاری تخلیق سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ کائنات جو ہے اس وقت جو لوگوں کے علم میں کائنات کا جو حصہ آیا ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں جو انسان کے علم میں نہیں آیا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے بِأَيْدٍ، طاقت کے ذریعے، عید طاقت کو کہتے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ کہتے ہیں کائنات اس وقت روشنی کی رفتار سے وسعت پیدا کر رہی ہے، روشنی کی رفتار سے وسعت پیدا پھیل رہی ہے کائنات۔ پھر کس طرح اس حقیقت کو پہچانیں گے، کائنات کی حقیقت کو؟ تو دور کی بات ہے، خود انسان کی حقیقت سے بھی یہ انسان آشنا نہیں ہے۔ اور جب انسان آشنا ہو جائے گا حقیقت انسان سے اور کائنات کے کسی حد تک آشنا ہو جائے گا، يتبين لهم أنه الحق، اس وقت ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے گی، بات واضح ہو جائے گی، اللہ حق ہے اور ایک حقیقت ہے، بات سامنے آ جائے گی۔ اس وقت کسی کے لیے انکار کرنا ممکن نہ ہوگا۔ وہ وقت ہوگا جب سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، سب لوگ مومن ہو جائیں گے، اور زمین میں کوئی کافر نہیں رہے گا۔ ہمارا ایمان ہے نا کہ وہ وقت آنے والا ہے جی، اور ہم سے کہا گیا ہے اس کا انتظار کرو، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بہترین عبادت جو ہے وہ انتظار فرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔